بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ ایران، روس اور چین کی مشترکہ بحری مشقیں جاری۔ ایران، روس اور چین کی بحریہ کی مشقوں کے دوران تینوں ملکوں کی افواج نے بحری قزاقوں کے تدارک کی مشق انجام دی۔ ایران اور روس اور چین کی بحریہ کے جوانوں نے ہیلی بورن آپریشن کے دوران اغوا ہونے والے جہاز کے عرصے پر اتر کر بحری قزاقوں کو گرفتار اور جہاز کو ان کے قبضے سے آزاد کروا لیا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ہندوستان اور چین کے موجودہ تعلقات کو انتہائی حساس قرار دے دیا۔ ایک تقریب کے دوران ہندوستانی وزیر خارجہ نے چین کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کے مسئلے پر کہا ہے کہ موجودہ حالات میں ہندوستان اور چین کے تعلقات بہت ہی حساس ہیں اور اس لحاظ سے یہ وقت بہت ہی سخت اور دشوار ہے۔ توشہ خانہ کیس کی سماعت 30 مارچ تک ملتوی۔ عمران خان کے وارنٹ منسوخ۔ عمران خان کے دستخط سے ان کی گاڑی میں ہی حاضری لگانے کی درخواست منظور کر لی گئی، جب ظفر اقبال نے گاڑی میں جا کر عمران خان کے دستخط لینے کی ہدایت کر دی۔ عمران خان کو دستخط کرنے کے بعد واپس جانے کی اجازت دے دی گئی۔ یمن، سعودی ایران معاہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امن کا راستہ اختیار کرے، اقوام متحدہ کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ برائے یمن نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے یمن پر زور دیا ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائے اور امن کی طرف جائے۔ فن لینڈ کی نیٹو رکنیت، ترک صدر رجب طیب اردوان نے بڑا اعلان کر دیا۔ ترکیہ فن لینڈ کی نیٹو رکنیت کی حمایت کرے گا۔ صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ ترکیہ فن لینڈ کی نیٹو درخواست کی توثیق کرے گا۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا جب فن لینڈ کے صدر نے اردوان سے ملاقات کے لیے انقرہ آئے ہیں۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد فن لینڈ اور سویڈن نے نیٹو بلاک میں شمولیت کے لیے درخواست دے رکھی ہے۔ بھارت میں پنجاب پولیس نے خالصتان تحریک سے ہمدردی رکھنے والے رہنما امرت پال سنگھ کو 6 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر میں آج دوپہر تک انٹرنیٹ معطل کر دیا گیا۔ امرت پال سنگھ کے خلاف کارروائی کے لیے ریاستی حکومت عالمی G20 اجلاس کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ امرت پال سنگھ وارث پنجاب کے نام سے ایک تنظیم چلاتے ہیں جسے جہانی اداکار دیپ سدھو نے قائم کیا تھا۔ دیپ سدھو پچھلے سال ٹریفک حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ شمالی کوریا کا دعویٰ ہے کہ اس کے 8 لاکھ شہریوں نے امریکہ کے خلاف جنگ کے لیے رضاکارانہ طور پر خدمات دینے کا اعلان کر دیا۔ شمالی کوریا کے سرکاری خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کے 8 لاکھ طلبہ اور ملازمین نے امریکہ سے مقابلے کے لیے جمعے کو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے دلچسپی کا اظہار کر دیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ نوجوانوں کا فوج میں بھرتی کے لیے جذبہ جنگ و جدل چھیڑنے والوں کے خلاف ہماری نوجوان نسل کے غیر متزلزل عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور نے بھارت کے ساتھ باہمی تجارت کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی لاہور چیمبر آف کامرس آمد کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کاشف انور نے کہا ہے کہ دونوں ممالک اس وقت دبئی کے راستے تجارت کر رہے ہیں جو مہنگی ثابت ہو رہی ہے۔ دو طرفہ تجارت کریں گے تو وہ سستی ہوگی۔ سستی تجارت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسری جانب بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر نے کہا کہ بھارت دنیا کی بڑی طاقت ہے، تجارت پاکستان اور بھارت کو قریب لا سکتی ہے۔ گرفتاری کا خدشہ، ڈونلڈ ٹرمپ نے کارکنوں کو احتجاج کی کال دے دی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر کارکنوں کو احتجاج کی کال دے دی ہے۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مین ہیٹن ڈسٹرکٹ اٹارنی کی جانب سے تحقیقات کے سلسلے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ منگل کو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کے لاہور سے اسلام آباد روانہ ہوتے ہی پولیس نے زمان پارک میں آپریشن شروع کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے متعدد کارکنان کو گرفتار کر لیا اور کیمپس اکھاڑ پھینکے۔ پولیس نے لاہور میں عمران خان کے گھر زمان پارک میں آپریشن کیا۔ سی سی پی او لاہور خود کارروائی کی نگرانی کرتے رہے۔ پولیس عمران خان کے گھر کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئی۔
برطانوی جامعات میں مودی سرکار کے کشمیر میں مظالم کی گونج۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایمنسٹی انٹرنیشنل کے زیر اہتمام برطانیہ کی یونیورسٹی میں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سیمینار منعقد ہوا۔ جو بائیڈن کا روسی صدر کے عالمی عدالت کے وارنٹ گرفتاری کا خیر مقدم۔ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے وارنٹ گرفتاری کے اجراء کا امریکی صدر جو بائیڈن نے خیر مقدم کر دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وارنٹ گرفتاری کے اجراء سے امریکی موقف کی تائید ہوتی ہے کہ روس نے یوکرین میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے تمام سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر ملک کو بحران سے نکالنے پر زور دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر ملک کو بحران سے نکالیں کیونکہ صورتحال میں کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ درگزر امن اور سلامتی کو لبیک کہیے۔ برطانیہ نے ٹک ٹاک پر پابندی عائد کر دی۔ فیصلہ سیاسی ہے، چین کا سخت رد عمل۔ برطانیہ نے سرکاری ڈیوائسز میں چین کی ایپلیکیشن ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ اقدام پر چین کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ دوسری جانب چین نے برطانیہ کی جانب سے ٹک ٹاک پر لگائی گئی پابندی پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس فیصلے کو سیاسی قرار دے دیا۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امور کی جنرل پریزیڈنسی نے معذور افراد کے لیے مسجد الحرام میں داخل ہونے کے لیے 8 دروازے مختص کر دیے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد معذور افراد کے لیے عبادت ادا کرنے کے عمل کو آسان بنانا ہے۔ مقصد معذور افراد اور خدا کے قدیم گھر میں جانے والوں کے لیے پائیدار انسانی ترقی حاصل کرنا بھی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ایک بار پھر پاکستانی پرچم اور پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کی تصاویر والے پوسٹر چسپاں کر دیے گئے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق سری نگر اور اس کے ملحقہ علاقوں میں دیواروں، ستونوں اور کھمبوں پر چسپاں پوسٹرز میں پاکستانی پرچم اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کی تصاویر موجود ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یوٹیوب اکاؤنٹ 2 سال بعد بحال کر دیا گیا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیس بک اکاؤنٹ کے بعد یوٹیوب کو بھی 2 سال بعد بحال کر دیا گیا۔ جنوری 2021 میں کیپٹل ہل پر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن الیکشن میں جیت کے بعد حملہ کیا تھا، جس کے بعد ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ یوٹیوب کے سابق صدر کے اکاؤنٹ پر پابندی ہٹانے کا فیصلہ 2024 میں ہونے والے صدارتی انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا تاہم وہ اپنی مہم بھرپور انداز میں چلا سکیں۔ بھارت کی سب سے بڑی ایئر لائن نے 50 طیارے گراؤنڈ کر دیے۔ بھارت کی سب سے بڑی ایئر لائن انڈیگو اور گو فرسٹ نے انجن سپلائی چین اور PNW کے مسائل کی وجہ سے 50 ایئر بس A320 طیارے گراؤنڈ کر دیے۔ تاہم اس اہم تکنیکی مسئلے کے باوجود ایئر لائن کے آپریشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پاک افغان دوستی بس سروس شروع کرنے کے لیے معاملات طے پا گئے اور پاکستان نے افغانستان کے ساتھ زمینی راستے سے سفر کرنے کے لیے لگژری بس سروس شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کے تحت مسافر اور سامان کی کسٹم و امیگریشن کلیئرنس کے لیے طورخم بارڈر پر انٹرنیشنل بس ٹرمینل قائم کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی وزارت مواصلات اور افغان وزارت مواصلات کے درمیان معاملات طے پا چکے ہیں۔ اسلام آباد وفاقی تحقیقاتی ایجنسی امیگریشن نے ملکی ایئرپورٹ پر اہم شخصیات کا پروٹوکول دینے پر پابندی عائد کر دی۔ FIA نے پروٹوکول پر پابندی غیر قانونی کاموں کے خدشات کے پیش نظر عائد کی۔ FIA حکام کی جانب سے جاری مراسلے کے مطابق ایئرپورٹس پر اہم شخصیات کا سامان چیک کیا جائے گا، جبکہ ایئرپورٹس پر VVIP پروٹوکول دینے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ رمضان المبارک کی آمد میں چند دن باقی ہیں، لیکن
منافع خوروں نے پہلے ہی اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ کوئٹہ میں چینی فی کلو 15 روپے کا اضافے کے ساتھ 110 سے 115 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ مرغی کا گوشت 650 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ پیاز فی کلو 200 روپے، جبکہ کوئٹہ میں آٹا 135 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران احمد خان نیازی عدلیہ پر اثر انداز ہونے کے لیے بھارتی تنظیم کی نقل کر رہے ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نیازی کے حرکات نے فاشسٹ اور عسکریت پسندانہ رجحانات کو عیاں کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران احمد خان نیازی لوگوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ عمران خان نے زمان پارک آپریشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عمران خان نے اظہر صدیقی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں وفاقی و صوبائی حکومت، آئی جی اور سی سی پی او فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ میری غیر موجودگی میں غیر قانونی طور پر زمان پارک میں آپریشن کیا گیا۔ تحریک انصاف کے کارکنان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔